السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کنزا ہاشمی کے 10 بہترین پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10 سیرت۔ مرکزی کردار ماریہ ہے، جس کا باپ مسلمان ہے اور ماں عیسائی ہے۔ ماریہ کو اپنی ام کے گھر میں اماں کی وجہ سے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس کی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے باوجود اس کی اسلام کی جانب میں رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ کہانی مزید اس کے باس عامر، اس کے بھائی دانش اور دانش کی ہونے والی بیوی کی زندگی کو بھی دکھاتی ہے۔ نمبر 9 تو میرا جنون۔ ایک کہانی ہے جو حیات اور تیمور کی ہے، جو بھابھیوں کے بچے ہیں۔ حیات عالمی میں داخلہ حاصل کرنے والی اپنی کلاس فیلو سالار سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کو پوری زندگی حیات سے دیوانہ تھا، جو اپنی شادی کی رات اس پر حملہ کرتا ہے، اسے دائمی زخمی کر دیتا ہے۔ سالار کی حیات کے لیے محبت کو آزمانے کی کوشش ہوتی ہے جب حیات تیمور کو معاف کرتی ہے اور اسے آزاد کر دیتی ہے۔ کیا سالار تیمور کو معاف کر پائے گا اور کیا حیات اس دردناک واقعے سے نکل پائے گی؟ تو میرا جنون ایک مضبوط عورت کی حوصلہ افزائی اور ہماری معاشرت کی جسمانی خوبصورتی بدنما کے حوالے سے رویہ پر مبنی کہانی ہے، جو محبت اور ماضی معافی کے موضوع پر مبنی ہے۔ نمبر 8 اڑان۔ ملکہ نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی سکڑے سکڑے پیسے بچانے کے بارے میں ہو۔ وہ اور اس کا بھائی عقیل دونوں غربت کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پیسے کمانے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ملکہ کو لگنے لگتا ہے کہ اس کا میڈیم تنخواہ والا منگیتر نہیں ہے۔ جب وہ ایک اہم میڈیا شخصیت عاطف نواز کی توجہ پا لیتی ہے، صرف اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب جعل ہے اور اس کے اصل خواہشمند ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس کا دھوکہ دیا تھا۔ نمبر 7 دل آویز۔ یہ دل آویز نامی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے، جو باپ گھر رہنے کے باوجود یتیم جیسا سلوک کرتی ہے اور پیار اور دیکھ بھال محروم رہتی ہے۔ دل آویز کے والد شہاب الدین ایک بااثر اور دولت مند تاجر ہیں، جو اپنی ماں کے ماضی کی وجہ سے اپنے پہلو تھے دل آویز سے دوری رکھتی ہے۔ حالات اس وقت غیر متوقع موڑ لیتے ہیں جب ایک خوبصورت نوجوان سکندر دل آویز کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ایک بار پھر اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے سمجھوتا کر کے خود کو قربان کر دے گی۔ ساری زندگی باہر کی طرح رہنے کے باوجود کیا دل آویز ایک اور قربانی پائے گا؟ کیا تمام مظالم کے بعد بھی دل آویز گھر میں عزت حاصل کر سکے گا؟ نمبر 6 وہم۔ جیسا کہ بیانیہ تیار ہوتا ہے، رخسانہ مرکزی کردار ہے۔ 10 اقساط کے دوران اس کا کردار ایک ایسی عورت سے بدل گیا ہے جو ایک ایسی عورت کے ساتھ صحیح کام کرنے کی کوشش کرتی دکھائی دیتی ہے، جس کے پاس واقعی کچھ تاریک راز ہیں جنہیں وہ چھپانا چاہتی ہے۔ اس کے آس پاس کے ہر فرد کو اس کے بارے میں تشویش ہونے لگی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے سسرال والوں کے لیے گہری نفرت پیدا کر لی ہے۔ رخسانہ کا خیال ہے کہ ان کے شوہر انور کی گمشدگی میں اس کے سسرال والے ملوث ہیں۔ نمبر 5 خوشبو میں بسے خط۔ مجبور داستان نرگسیت پسند شاعر احمد زریاب کی زندگی یہ گرد گھومتی ہے۔ بیوی عدیلہ احمد ایک ڈاکٹر اور گھر کی کمائی کرنے والی حسنہ ہے، بظاہر سادہ لیکن ایک عورت جو ایک اور 3 خواتین جو اس کی خوبصورتی کو بخوبی استعمال کرتی ہیں۔ مردوں کو جھوڑ توڑ کرنے کے لیے توجہ۔ احمد زریاب ایک بے شرم شاعر بے شرمی کے ساتھ بے وفائی میں ملوث ہے۔ اپنی غیر معمولی شاعری سے خواتین کو متوجہ کرنے کا منفرد انداز رکھتا ہے۔ اس کا رومانوی مزاج اپنی بیوی کو اس کی حد تک دھکیل دیتا ہے، آخر کار اسے گھر سے نکالنے پر مجبور کرتا ہے۔ حسینہ نام اور شہرت کے اصول میں اس کے قریب کے جال میں پھنس جاتی ہے، بالآخر اس کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ باصلاحیت آمنہ مفتی کی طرف سے لکھا گیا، مومنہ درید پروڈکشن کی طرف سے تیار اور ثاقب خان کی ہدایت کاری میں بننے والی خوشبو میں بسے خط ایک رولر کوسٹر کا وعدہ کرتی ہے، جذبات، بے وفائی کی پیچیدگیوں اور اس کے نتائج کو شاعری میں کھولتے ہیں۔ نمبر 4 عشق تماشا۔ روشنا، کنزا ہاشمی اور مرحا ایمن خان کزن بہنیں ہیں جو روشنا کی ماں صبا فیصل اور اس کی ساس ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ روشنا کا بھائی وحاج فرقان قریشی مرحا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مرحا کا چاچا جان جو روشنا کی ماں ہیں اسے بالکل بھی پسند
پسند نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ مرحا کو خاندان کے سامنے بری طرح دکھایا جائے۔ ارحم فیضان خواجہ ایک بیکری میں روشنا کو دیکھتا ہے اور اس کے براؤنیز کا پیمنٹ کرتا ہے، کیونکہ پچھلی براؤنی جو اس نے خریدی تھی زمین پر گر گئی تھی اور ایک انجان بچہ اس کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ ارحم روشنا سے فوراً محبت کر بیٹھتا ہے۔ اس نے اسے فون کالوں اور تحفے کے ذریعے پٹانے کی کوشش کی، جہاں اس نے روشنا کو اپنی طرف متاثر کر لیا، لیکن روشنا نے محراب جنید خان کو ارحم سمجھ لیا۔ جب ایک گاڑی میں ارحم نے اسے منگنی کا پیش کیا اور روشنا نے اسے ابتدائی نظر میں اس کی شکل کے لیے رد کر دیا۔ نمبر 3 محبت۔ محبت ایک نوجوان لڑکی کی ساری زندگی نظر انداز اور امتیازی سلوک کے بعد بھی اپنے خاندان کے لیے قربانیوں کی کہانی ہے۔ نویرا ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے والدین اور 2 بڑی بہنوں ماہم اور ریداس کے ساتھ رہتی ہے۔ نویرا کی محبت کرنے والی اور دیکھ بھال کرنے والی فطرت کو اس کے گھر والے اکثر نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں اسے پیدائش سے ہی بدقسمت سمجھتی ہے۔ اپنی خوبی کو جاننے کے باوجود نویرا اپنے کزن داؤد کے لیے پسند کرتی ہے، جو پہلے ہی ماہم سے محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف ماہم ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو حقیقی رشتوں پر مادی چیزوں کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کی اپنے ایک ساتھی سلمان سے دوستی بھی اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے ماہم نویرا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اکثر اس پر الزام لگاتی ہے اور اس کی توہین کرتی ہے۔ تاہم ریدا نویرا کی حمایت کرنے کا انتخاب کرتی ہے اور اسے اپنے لیے کھڑے ہونے کو کہتی ہے۔ معاملات اس وقت غیر متوقع موڑ لیتے ہیں جب ماہم نے سلمان کے جذبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور نویرا پر اپنے پورے خاندان کے سامنے سلمان کے ساتھ افیئر کا الزام لگایا۔ نمبر 2 ہوک۔ ڈرامہ کی کہانی دیگر پاکستانی ڈراموں سے تھوڑی پیچیدہ اور مختلف ہے۔ یہ دیکھنے والوں کے لیے رومانس، سسپینس اور جذبات سے بھرپور ہے۔ کہانی میں مخلوط محبت کے مثلث ہیں۔ یہ ایک نوجوان لڑکی حیا کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ حیا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو زبان کو پسند کرتی ہے۔ دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں۔ جب حیا کا یونیورسٹی فیلو صفحہ پر آئے گا، اس کا نام شہیر ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ حیا سے محبت کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، تاہم حیا کو اس کے لیے کوئی احساس نہیں ہے۔ اپنی محبت کے غصے اور جذبے میں شہیر مر جاتا ہے۔ دوسری طرف شہیر کا ایک بڑا بھائی جعفر ہے جو اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب شہیر مر جاتا ہے، جعفر نے حیا اور زیان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ انہیں شہیر کی موت کا مجرم سمجھتا ہے۔ جیسے جیسے واقعات کا سلسلہ چلتا ہے، جعفر حیا سے شادی کر لیتا ہے تاکہ اس کی زندگی دکھی ہو جائے۔ نمبر 1 روح پوش۔ ماضی کے تکلیف دہ خاندانی تجربات کے ساتھ ایک نوجوان آزاد مزاج آدمی ایک خوبصورت اجنبی سے ملتا ہے، لیکن ان کی پہلی تلخ ملاقات اس کے غیر حل شدہ غصے کو مزید متحرک کرتی ہے۔ سالار شاہ کی زنیرہ کے لیے بے حد پیار کی علامت ان کی یونیورسٹیوں میں سب کو حیران کرتی ہے اور آخرکار اسے محبت کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن جب وہ کم از کم اس کی توقع رکھتی ہے، سالار اس سے بدلہ لینے کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ اس کا انتقام جلد ہی اسے اپنی حقیقی احساسات کے مطابق لے آتا ہے، لیکن پھر اس کے پاس اپنی غلطی کو دور کرنے کے لیے بہت کم وقت باقی رہ جاتا ہے۔